اسی بات کے ساتھ میں فہد صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی آج کے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کس نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، اور ایک دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس طرح اپنی جانب متوجہ کیا، کیا انداز تھا، کیا طریقہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کل امت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بہت بہت مبارک ہو. کنورزیشن بہت ہی انٹرسٹنگ اینگل پہ اور بہت ہی انٹرسٹنگ سوال بھی آپ نے کیا ہے. سرکار دو عالم کی پاک اور مبارک جوانی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کی جتنی بھی سٹیجز ہیں انکمپیریبل ہیں اور اپنی پرفیکشن میں آپ کو نظر آتی ہیں. مگر میں جوانی پر بات کرنے سے پہلے اور چائلڈہڈ پر بات کرنے سے پہلے بھی یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ایٹ ٹائمز یہ لگتا ہے کہ جو میراکلس ایسپیکٹ ہے سرکار دو عالم کی برتھ کا، ہم نعوذ باللہ اس کو ایٹ ٹائم ڈائلوٹ کرنا شروع کر دیتے. اس کو ڈائلوٹ نہ کریں. سرکار دو عالم کی برتھ ڈے بذات خود ایک ایپاک چینجنگ ایک معاملہ ہے، ایک نیا ایرا، ایک نئی ڈان کا ظہور ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم نے خود ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ آمنہ کا وہ خواب ہوں جس کی تعبیر بھی سلام اللہ علیہ ان کو حاصل ہوئی کہ جب میں پیدا ہوا تو اتنا نور روشن ہوا کہ میری والدہ نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لیے. تو سرکار دو عالم کی جو آمد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک آمد ہے، وہ ایک میراکلس معاملہ ہے. کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی. بے شک. اور آپ کا چائلڈہڈ، پہلے اگر ہم جوانی کے ساتھ کنیکٹ بھی سے کریں گے، آپ کا چائلڈہڈ کتنا آنریبل ہے کہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سردار بنو ہاشم ہے، آپ کی خاص سیٹ ہے، کوئی اس سیٹ پر بیٹھ نہیں سکتا. سرکار دو عالم بیٹھتے ہیں، دادا جان جو ہیں کہتے ہیں میرے بیٹے کو نہیں اٹھانا یہاں پہ، اگر کوئی اٹھانے کی کوشش کرے تو. اور جب مکہ میں قحط پڑتا ہے، حجاز میں قحط کا معاملہ ہے، لوگ اپنے اپنے بتوں کو پکار رہے ہیں، بتوں کو بطور وسیلہ پیش کر رہے ہیں. سرکار دو عالم کے چچا سیدنا ابی طالب، قصیدہ لامی آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے عربک لٹریچر میں، اور وہ اشعار پڑھ رہے ہیں کہ رب العزت، اشعار کا مفہوم ہے کہ اس روشن مکھڑے کے صدقے الہ العالمین بارش برسا دے. یہ آپ کا چائلڈہڈ ہے. آپ چائلڈہڈ میں سفر کر رہے ہیں تو بحیرہ راہب سرکار دو عالم کو پہچان رہا ہے، ابو طالب کو علیحدہ لے جا کے کہہ رہا ہے کہ حضور یہ بچہ جو ہے یہ سید العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ جو درخت ہیں، وہ جو شجر ہیں، وہ جو راستے کے دیگر معاملات ہیں، بادل سایہ کر رہے ہیں، درخت سجدے کر رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں. اور فور ریکارڈ ہم نے یہاں پہ بلکہ ایک سیگمنٹ بھی کیا ایک رمضان میں، جارڈینین گورنمنٹ نے وہ شجر جس کو سرکار دو عالم جہاں پر استراحت فرما رہے تھے، وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. لقودق صحرا کے اندر ایک سرسبز اور شاداب درخت، شجر اتنا بڑا، اور جارڈینین گورنمنٹ نے اسے کہا کہ یہ لاسٹ لیونگ صحابی ہے، the last living صحابی. اور جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ یوتھ کی طرف آتے ہیں تو بہت سے معاملات ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیڑ بکریاں بھی چرائیں، وہ سارے معاملات بھی، لیکن اب آپ نے ٹریڈ کی ہے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر آپ ایک دفعہ پھر سیریا گئے ہیں جی، اور سیریا میں وہ جو نستورہ راہب ہے، وہ نستورہ راہب نے سرکار دو عالم کو پہچانا ہے. اور انہی راستوں سے جب سرکار دو عالم آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کی ایک تو ہے نا کیریکٹر کی بلندی. وہ تو میسرا جو ساتھ گیا تھا، اسکواٹڈ وہ جو آدمی تھا، وہ تو دیکھ ہی رہا تھا. ہی واز دا موسٹ آنےسٹ مین. الامین اور صادق کے ٹائٹلز مل چکے تھے. ٹریڈ کے اندر جو پروفٹ ہو رہا تھا وہ بہت زیادہ ہو رہا تھا پہلے کے مقابلے میں. ان کی جو فیئر ڈیلنگ تھی وہ تو دیکھ ہی لی تھی. لیکن وہ جو میراکلس ایسپیکٹ ہے جی، کہ نستورہ دیکھ رہا ہے کہ بادل سجدے کر رہے ہیں، بادل سایہ فگن ہیں، درخت اور شجر سجدے کر رہے ہیں، اور وہ پھر ایک دفعہ کہتا ہے کہ یہ وہ لاسٹ پروفٹ ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. ایک بات جو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے. بنی اسرائیل دعا کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ سرکار دو عالم کے رستے پر نہیں چل سکے، پہچان نہیں سکے. آج یہ دعا ضرور کریں کہ ہمیں تو مل گئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اب چل لیں اس رستے کے اوپر، اس رسوا کو اپنا لیں. بڑا خوبصورت آپ کا پیغام ہے کہ ہم اس رستے پہ چل رہے ہیں. اور کی جانب آئیں گے، جس طرح سے ہم معاشرے کے سدھار کی بات کریں اور آج کل کے نوجوان نسل کی بات کریں، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آج کے اس دور میں نوجوان نسل کو یہ انتشار سے، برائی سے، غیبت، چغلی، جتنی بھی تباہ کاریاں ہم دیکھ لیں، اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ جی بہت ہی بڑا سوال ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، جو آپ نے پہلے بھی اپنی انٹرو کے اندر بھی جو آپ فرما رہی تھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا جو موسٹ کرٹیکل کارڈینل فیچر ہے وہ کیا ہے، اور وہ اگر ہم یوتھ کو کمیونیکیٹ کر دیں تو آئی تھنک انقلاب آ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ہر وصف ہی مطلب کوئی ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، وہ لائق تقلید ہی ہے، پریسیڈنٹ ہے، ایکسلنس ہی ایکسلنس ہے، پرفیکشن ہی پرفیکشن ہے۔ مگر دو چیزیں ایسی ہیں جو اس پرفیکشن کے پیکر کے اندر ایک اور پرفیکشن میں نظر آتی ہیں، وہ ہے آپ کی رحمت، مرسی اور آپ کی معافی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دو کارڈینل فیچرز ایسے ہیں جو بحیثیت امہ، بحیثیت قوم، بحیثیت اسکول آف تھاٹ، بحیثیت نوجوان، جو انتشار کی جو بھی کیفیت ہے آپ کو جہاں بھی نظر آ رہی ہے، وہ معافی بھی طاقت ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ایبسلیوٹلی دنیا میں ایک پروگرام کے اندر میں نے یہ عرض کرنے کا مجھے شرف ملا، منہ سے فکرہ سرزد ہو گیا کہ سرکار دو عالم نے ان لوگوں کو رائٹس دیے ہیں جن کے دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن میں کوئی رائٹس تھے ہی نہیں۔ آپ یہ امیجن کریں نا کہ دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن میں کلرز کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے، کلرز آر لائبل فار کیپٹل پنشمنٹ۔ آپ احد کا وہ سارا منظر آپ کے سامنے ہو اور پھر فتح مکہ میں سرکار دو عالم سب کو معاف کر رہے ہو، اور سرکار دو عالم یہ فرما دیں کہ آج ابو سفیان کے گھر میں بھی امان ہے۔ یہ پریویل کرتے ہوئے اپنے آرچ اینمی کو بھی معاف کر کے منصب صحابیت پر فائز کر دینا، کہ دنیا میں کسی لیول کے اوپر نہیں ہوا۔ The day of Makkah is unprecedented. Prophet sallallahu alaihi wasallam did not destroy just the idols. He also destroyed the idols of arrogance, the idols of animosity. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج پرابلم کیا ہے؟ اب نے انٹرفیت ڈائلاگ کی بات ہوئی، انٹرفیت ہارمنی کی بات ہوئی، سرکار دو عالم سے بڑا کوئی ہے انٹرفیت ہارمنی کا چیمپئن اور ایڈوکیٹ؟ سرکار دو عالم نے جب میثاق مدینہ فرمایا تو آج بھی وہ متن موجود ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جو ریٹن ٹیکسٹ ہے کہ جوز اینڈ مسلمز آف مدینہ دے آر پارٹ آف ون سنگل کامن ویلتھ۔ وہ ایک بلکہ امہ کا لفظ بھی آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرسنل لا کے اینگل میں اور سفیر میں جوز کو مکمل فریڈم دی۔ یہ جوز تھے جو ڈیزرٹ کر رہے تھے، they deserted and that is why they were banished۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو کورسپونڈنس ہے جو انہوں نے کنگز اور ایمپررز کے ساتھ کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نجران کے کرسچنز کے ساتھ جو اگریمنٹ ہے، سیدنا فاروق اعظم جو کہ سرکار دو عالم کی ایکسٹینشن ہے، دا چرچ آف ہولی سیپلکر جو کہ ان کا مستبرک ترین مقام ہے، فادر سوفرونیس کو کس طرح سے سیدنا فاروق اعظم نے فری بھی کیا ایک لیول پہ، اور یہ بھی کہا کہ میں یہاں پر نماز اس لیے ادا نہیں کروں گا کہ کل کو مسلمان اس چرچ کو مسجد میں کنورٹ نہ کر دیں۔ تو یہ وہ سارے میسیجز ہیں جو ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں یوتھ تک معافی۔ میں اگر ایک اسکول آف تھاٹ کا آج ماننے والا ہوں، میں ایک دوسرے اسکول آف تھاٹ کو وہ گنجائش دینے کے لیے تیار ہوں کہ شاید اس کے بعد بھی سچ ہو۔ ٹروتھ کا صرف میں ہی کسٹوڈین نہیں ہوں، بلکہ ٹروتھ کے پارٹس اس کے پاس بھی ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے تو علیہ الصلوۃ والسلام کرسچن، جوز، نان مسلمز تک کو ٹالریٹ کیا ہے۔ اور ایک بات میں ہٹ کے جو ہماری آف کیمرا ہو رہی تھی میں کوئکلی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو ابھی حضرت بھی فرما رہے تھے، اس کا ایک اور اینگل جہاں پر ہم تاریخوں پر اختلاف کرتے ہیں، کچھ شرم ہمیں کرنی چاہیے۔ یار آقا کی ذات کو بھی آبجیکٹ آف ڈیبیٹ بنا دیا ایسے ہی ہے بھئی، ایک ہستی ہے جہاں پر زبانیں بند، آوازیں نیچی، دھیمے ہو جاؤ، وہ ڈیبیٹ کا پارٹ ہی نہیں ہے۔ پھر یہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے برتھ منائے نہ منائے۔ واٹ این انفارچونیٹ امہ آر وی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے۔ جب پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن رب العزت نے مجھے اذن دیا کہ میں نے اعلان نبوت کیا۔ سرکار دو عالم اپنے طرز عمل سے یہ بتا رہے ہیں میری برتھ کائنات کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ یہ ایئرلی سیلیبریٹ نہیں ہوگی، یہ منتھلی سیلیبریٹ نہیں ہوگی، یہ ہر ویک میں سیلیبریٹ ہوگی، بلکہ صحابہ ہر لمحے سیلیبریٹ کریں۔ کیا بہترین آپ نے بات